ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بھائی اگلی صفوں کو پورا کر دیں. بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پچھلے ہفتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اور سنت کی بات آئی تھی کہ نبی کے طور طریقے سے ہٹ کر زندگی جس کی گزرے گی وہ ناکام شخص ہے. اور پچھلے ہفتے یہ بات آئی تھی کہ ہمارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کا جب تک ہم رہتے ہیں اس کا جو ہے پیدائش کا دن منایا جاتا ہے. ایک تو یہ نبی کے سنت کے خلاف جو ہے یہ بات آئی تھی. پھر بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کی شادی کا مسئلہ آتا ہے. تو اس شادی بیاہ میں ہمارے کتنی جو ہے برائیاں ہیں، کتنی خرافات ہیں، کتنی کمیاں ہیں اور کتنی واہیات اور تباہیات موجود ہے ہم خود جانتے ہیں. جو کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ نکاح ان ساری چیزوں کے طور طریقے کو ہمیں سمجھایا تو بڑا آسان تھا. جو تعلیم ہمیں دی نبی نے بہت آسان تھا، اس کو ہم نے مشکل بنا دیا. اسی لیے آج دنیا کے اندر زنا عام ہے اور نکاح مشکل ہے. زنا کرنا بہت آسان ہے اور نکاح کرنا بہت مشکل ہے. اور نکاح کو مشکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نکاح کو مشکل اللہ نے نہیں کیا، نکاح کو مشکل ہم نے بنایا. اور جو ہماری بہن بیٹیاں اپنی عزتوں کو دوسروں کے ہاتھ میں نیلام کر رہی ہے، اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں. اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں. اگر ہم نبی کے طریقے پر شادی بیاہ کو کرتے، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کا نکاح کیا، اپنے صحابہ کا نکاح کیا، اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا، اگر ہم اس کو سامنے رکھ کر شادی بیاہ کے موقع کو نبھاتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ ہماری بہن بیٹیاں جو ہے اپنی عزتوں کو بازار میں نیلام نہیں کرتی. آج بیچارے وہ غریب جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے ان کو شادی سے پہلے یا تو ان کو زہر کھانے پر مجبور کر دیتا ہے، یا تو انہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکنے پر مجبور کر دیتا ہے، یا جو ہے گاڑیوں کے نیچے آ کر اپنی جان کو جو ہے قربان کر دینے کو مجبور کر دیتا ہے، یا پھر جو ہے کسی ندی نالے کنویں میں کود کر جان دینے پر مجبور کر دیتا ہے. اور ان کو جو مجبور کیا جا رہا ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ ہم کر رہے ہیں. ہم اس کو سوچتے نہیں. اور کیوں مجبور ہو رہی ہے وہ ایسا کرنے پر، وہ ایسے قدم کو کیوں اٹھا رہی ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شادی کے نام پر، نکاح کے نام پر، رشتے کے نام پر ہم اپنے بچے کے لیے، ہم اپنے بچے کو بھکاری بنا کر جو ہے لڑکی والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لڑکی والوں کے سامنے ہم اپنے بچے کو بھکاری بنا کر پیش کرتے ہیں۔ جب کوئی رشتے کے لیے آتا ہے تو کہتے ہیں کہ 2 لاکھ لیں گے، 5 لاکھ لیں گے، گاڑی لیں گے، گھوڑا لیں گے، ہم کو ہوائی جہاز چاہیے، ہمیں فلاں چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے۔ اب وہ بیچارے روز کے کمانے والے، روز کے کھانے والے، وہ کہاں سے تمہیں گاڑی لا کر دیں؟ جن کے پاس کل کے روز کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں، وہ یہ بتاؤ ہمیں 2 لاکھ روپیہ کہاں سے لا کر دیں؟ اب اس حالت کو دیکھ کر ماں باپ اتنے مجبور ہو رہے، وہ بیچارے یا تو وہ اپنے آپ کو ختم کر لے رہے، یا ماں باپ کی حالت کو دیکھ کر جو ہے بیٹی اپنے آپ کو ختم کر لے رہی۔ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ عورتوں میں جنت کی عورتوں کی سردار اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت فاطمہ، آپ نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ۔ ان کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نہ ان کے پاس مال تھا، نہ دولت تھی، نہ زمین تھی، نہ جائیداد تھی، نہ مال، نہ دولت، نہ جائیداد، نہ زمین۔ لوگ آ کر حضرت علی کی باندی کہتی ہے کہ آپ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں کہتے فاطمہ سے میرا نکاح کر دے؟ کیونکہ حضرت فاطمہ کا جو ہے رشتہ آیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جانے کتنے رشتے آ چکے ہیں، تم جا کے کیوں نہیں کہہ دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری باتوں کو انکار نہیں کریں گے، آپ تو ان کے جو ہو چچا زاد بھائی ہو، اور آپ کو اللہ کے نبی بہت محبوب رکھتے ہیں، آپ ان سے کہیے۔ حضرت علی کے اندر ایک بات آئی، جب ساروں کا رشتہ پہنچ رہا ہے تو میں بھی لے کے پہنچ جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور جا کر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر اور شرم اور حیا کی وجہ سے حضرت علی کچھ کہہ نہیں پا رہے، ایک دم خاموش بیٹھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیا بات ہے، ایسے وقت میں آئے ہو، کوئی بات ہے؟ حضرت علی کہہ رہے کچھ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کے نکاح کے لیے آئے ہو؟ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فاطمہ کے نکاح کے لیے آئے ہو۔ اب دل کی بات تو زبان پہ آئی جاتی ہے نا، جیسے ہم لوگ کوئی مل جائے، دل میں جو تھی نکل آیا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپس میں کسی سے کوئی بات ہوتے رہے کسی چیز پر، اور اگر وہ ہمیں کچھ ایسی بات کہہ دے جو ہمیں اچھی نہیں لگے، تو آدمی کہتا ہے دیکھا آ گیا نا، جو دل میں تھا وہ زبان پہ آ ہی گیا۔ تو حضرت علی کے بھی جو دل میں تھا وہ زبان پر آ گیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں حضرت فاطمہ سے نکاح کے سلسلے میں آیا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، اہلاً و مرحباً۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، میں تیار ہوں فاطمہ کا نکاح تجھ سے کرنے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا مہر کے لیے کچھ ہے؟ مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ ہمارے زمانے میں تو مہر تو پوچھو مت، تو پہلے اتنی مانگ رکھتے ہیں تو بولے وصولیں گے، کیا کریں گے؟ وصولیں گے، ہر طریقے سے چھوڑیں گے نہیں لڑکی والوں، کہیں سے نہیں چھوڑیں گے، ہر جگہ سے ان سے جو ہے۔ تو لڑکی والے بھی شانے ہوتے ہیں نا ہمارے زمانے کے،
بولے تم نہیں چھوڑو گے تو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، تم ہم سے جہیز میں لو گے تو ہم تم سے مہر میں لیں گے، تم ہم سے ہاں جب خود تو 2 لاکھ 5 لاکھ گاڑی بنگلہ چاہیے، اور جب لڑکی والے کہتے ہیں کہ مہر میں بھائی 5 لاکھ روپیہ باندھو، اتنا مہر، تعجب مہر، اتنا مہر ہوتا ہے کہیں؟ پھر کتنا مہر ہوگا؟ تم 5 لاکھ لے سکتے ہو تو کیا یہ مہر 5 لاکھ نہیں رکھ سکتے؟ خود کو دینے کا ٹائم آیا تو بہت ہے، اور لینے کا ٹائم ہے تو کم ہے۔ ہمارے ایک ساتھی باندرا ویسٹ میں پڑھاتے تھے، عجیب بات ایک دم، باندرا ویسٹ میں پڑھاتے تھے، جہاں جن کے یہاں پڑھاتے تھے ان کے بھائی کا نکاح تھا، اور انہوں نے جو ہے بھائی کا نکاح تھا، اور وہ حافظ صاحب کو بھی مولانا صاحب کو بھی بلائے تھے، وہ بھی وہاں ان کو ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ بولے نکاح میں مولانا صاحب تم بھی آنا، بولے ہاں ٹھیک ہے آؤں گا، انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ اب نکاح میں گئے تو ہمارا ساتھی جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ بولے مفتی صاحب عجیب بات ایک دم، بولے جب نکاح ہو گیا تو لڑکے کا بھائی جو تھا، لڑکے کا باپ تو تھا نہیں، بھائی تھا بڑا، تو اس نے بلایا لڑکی کے باپ کو کہ بھائی وہ جو لین دین کی بات ہے وہ پوری کر لے۔ ایک تو گاڑی دینے کی بات تھی، تو گاڑی بندے نے جو ہے نکاح سے پہلے دے دیا تھا، اس وقت وہ بائک نکلی تھی کرزما، وہ کچھ 83,000 کی آتی تھی، ہاں ایک تو وہ دینے کی بات تھی، اور دوسرا کچھ نقد دینے کی بات تھی۔ اب اس نے پوچھا کتنا دے دوں لڑکی کے باپ نے، تو لڑکے کا بھائی بولتا ہے کہ دیکھو 83,000 کی بائک دیے ہو، پورا جو ہے لیبل سیبل 2 لاکھ 2.5 لاکھ کے قریب کر لو، یعنی 1,30,000 40,000 جو ہے دے دو۔ تو وہ کہتا ہے لڑکی کا باپ بہت زیادہ ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے کیا کرے، آج کل مارکیٹ میں ریٹ ہی یہی چل رہا ہے، آج کل مارکیٹ میں ہاں ہمارے لڑکے جو ہے مارکیٹ کی نیلام کی ہوئی چیزیں، ہم جو نکاح کر رہے ہیں آج میں نکاح میں ہم نیلامی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی ہے کچھ تمہارے پاس؟ فرمایا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم کو میں نے جو زیرہ دی تھی وہ زیرہ کہاں ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ وہ میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تو کافی جو ہے مہنگی ہے، اسے بیچ کر جو ہے اپنی شادی کے کچھ سامان لے لو، مہر کے پیسے اور کچھ اور سامان جو ہے لے لو جو تمہیں ضرورت پڑے گی۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا، آپ نے کیا دیا؟ جیسے ہمارے یہاں شادی بیاہ میں ایک دن پہلے یا شادی کے روز لوگوں کے مانگے ہوئے سامان رکھ کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، دیکھو ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں دکھاتے، پورے عورتیں آ رہی مرد آ رہے سب دیکھ رہے ایک دم، ہاں کیونکہ فلاں نے کچھ دیا، فلاں نے کچھ دیا، اس نے کچھ دیا، اس نے کچھ دیا، ہر جگہ سے تو بھیک مانگ کے ہمارا کام چل رہا ہے، اور لڑکی والوں کو بھی چھوڑے نہیں ہم نے، ہاں اب دکھا رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کیا کہا کہ وہ زیرہ بیچ کر سامان لے آؤ، وہ زیرہ بیچ کر سامان لے آؤ، سمجھ رہے ہو؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ ابو بکر، عمر، عبد الرحمن بن عوف، عثمان، ان لوگوں کو کہو کہ مسجد میں پہنچ جائے۔ کہاں پہنچ جائے؟ ہاں مسجد میں پہنچ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو لے کر مسجد میں پہنچے، اور وہاں پہنچ کر آپ نے جو ہے نکاح پڑھایا، آپ نے حضرت علی کا نکاح پڑھایا۔ ہمارے غریب نگر سے اگر اس کونے سے بارات اس کونے پہ جانا ہے تو اس میں جو ہے کیا ہوتا ہے؟ ثواب کا کام، اجر و ثواب کا کام کیا جاتا ہے۔ یہاں سے وہاں جانا ہے تو پہلے گھوڑا لائیں گے، ڈھول والے کو بلائیں گے، اور جب تک کہ ناچیں گے کودیں گے نہیں وہاں تک پہنچیں گے نہیں۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو
کہاں لے کر گئے؟ ہاں، اپنے گھر سے نکالا، مسجد میں لے کر گئے، اور جن لوگوں کے بیچ میں نکاح پڑھانا ہے ان کو بلایا کہاں پر؟ مسجد میں آؤ۔ ہمارا نکاح جو ہے مسجد کے بجائے ہالوں میں اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہاں پر ناچنے، گانے، کودنے، خرافات کرنے کی جو ہے کھلی چھوٹ ہوتی ہے، اور مسجد میں آدمی ناچ نہیں سکتا، گا نہیں سکتا، ڈھول تاشا بجا نہیں سکتا، سمجھ رہے ہو؟ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، اور فرمایا حضرت علی سے، حضرت فاطمہ سے، جس وقت رخصتی کے وقت سامان میں کیا دیا گیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز سامان میں دی، ایک جو ہے چادر دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت عائشہ خود کہتی ہے کہ وہ ایک چادر میں آدھی ہم زمین میں بچھاتے اور آدھی کو ہم دونوں اوڑھ لیتے، آدھی ہم بچھاتے اور آدھی کو ہم اوڑھ لیتے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو جو دی وہ تھی تکیہ، جس کے اندر ببول کی یا کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ہماری طرح جو ہے نرم اسپنج والی جو ہے تکیہ نہیں تھی۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جو چیز دی وہ ایک مٹکی تھی۔ وہ کیا تھی؟ ایک مٹکی تھی جس میں پانی بھرا جاتا تھا۔ اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو دی ہے وہ تھی ایک لوٹا مٹی کا، اور روایتوں میں چکی کا بھی آتا ہے۔ تو یہ سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا۔ اور کیوں دیا؟ کیونکہ حضرت علی کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب جو تھے، ابو طالب آپ کے چچا جو تھے، ان کی موجودگی میں حضرت علی جب چھوٹے تھے، جبھی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کہا تھا کہ علی کو میرے ذمے دے دو، اس کی پرورش میں کروں گا۔ تو حضرت علی کی پرورش آپ نے کی تھی، اس لیے جب بیٹی کا نکاح کیا ہے تو ان کے لیے جو ساز و سامان تھا وہ حضرت علی نے جو زرہ بیچی تھی، اس زرہ سے جو ہے نا یہ سامان خریدا گیا تھا، نہیں تو لوگ جو ہے اس چیز کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت فاطمہ کو دیا تھا۔ کتنا دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دیا تھا تو کتنا دیا تھا؟ آپ بھی دو مٹی کا ایک گڑا، ایک لوٹا دو مٹی کا، آپ بھی چھال بھری ہوئی جو ہے تکیہ دو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نکاح کا، شادی بیاہ کا آسان طریقہ بتایا۔ اب نکاح میں، شادی بیاہ میں جتنی خرافات ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء اکرام، علماء اکرام، کسی کی زندگی میں یہ چیز نہیں ملتی، کسی کی زندگی میں یہ چیز نہیں ملتی۔ جو سادگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے امت کو، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ نکاح ایسا کرو جو سستا بھی ہو اور جو ہے آسان بھی ہو، سستا بھی ہو، آسان بھی ہو۔ تو حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد جب حضرت فاطمہ کو رخصت کیا ہے تو فرمایا کہ میں آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور جا کر وہاں پر اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹی فاطمہ، میں تمہارا نکاح اپنے خاندان کے اس شخص سے کر رہا ہوں، میرے خاندان میں اس سے معزز شخص کوئی ہے ہی نہیں۔ تم اس کا احترام کرنا، تم اس کی عزت کرنا، تم اس کا خیال رکھنا، کیونکہ علی سے مجھ کو محبت ہے، اگر علی کو تکلیف ہوگی تو مجھے تکلیف ہوگی۔ آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں یہ بات۔ ہم بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو بیٹی ڈرنا مت، کوئی بات ہوگی دبنا مت،
کیا کہتے؟ ہاں بیٹی ڈرنا مت، اور کوئی بات ہو تو دبنا مت، ہم ہیں، ہاں کوئی کچھ کہے تو پلٹ کر وار کرنا، جو ہوگا ہم دیکھ لیں گے۔ اور اللہ کے نبی اپنی بیٹی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے اس سے کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میں تیرا نکاح اس شخص سے کر رہا ہوں، اس شخص سے کیا ہے تیرا نکاح جو میرے خاندان میں سب سے معزز ہے، یہ بھلے ہی مفلس ہے، بھلے ہی اس کے پاس زمین نہیں ہے تو کیا ہوا، لیکن اس کے اندر جتنی شرافت ہے اتنا ہمارے خاندان میں کسی میں بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح جب کرو تو نکاح کرنے میں 4 چیز پر نظر رکھو، 4 چیز پر نظر رکھو۔ سب سے پہلے دینداری کو دیکھو، سب سے پہلے دینداری کو دیکھو۔ لڑکے والے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، لڑکی والے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ سب سے پہلے لڑکے والے لڑکی والوں میں اور لڑکی والے لڑکے والوں میں دیکھے کہ دینداری ہے یا نہیں، دینداری ہے یا نہیں، سب سے پہلی چیز۔ اگر ایک میں دینداری دوسرے میں جہالت ہے تو پھر یہ سوچ لو کہ جہالت جو ہے غالب آ جاتی، دیندار جو ہے آدمی بیوی کے سامنے تو ویسے بھی آدمی جو ہے ایک دم بھیگی بجلی بن جاتا ہے۔ اگر عورت کے اندر دین نہیں ہے تو ہم تو گئے، ہمارا کام تمام ہے، پھر ہم اسی کے دین پر ہو جائیں گے، یعنی اس کا دین جہالت ہے تو ہم بھی جہالت پر، سمجھ گئے۔ سب سے پہلی چیز دینداری دیکھو۔ دوسری چیز فرمایا کہ خوبصورتی دیکھو، خوبصورتی۔ اچھا خوبصورتی کیوں؟ خوبصورتی اس لیے اگر لڑکا بہت خوبصورت ہے لڑکی بدصورت ہے تو ایک دوسرے کو طعنہ دیتے رہے، سمجھ رہے؟ اب اللہ نے جس کا جوڑا بنایا ہو لیکن جو طریقہ نبی نے بتایا ہے اس کو دیکھا جائے۔ اب جس کا جہاں پر جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو وہیں پھنستا ہے نا، کہ کہیں اور پھنستا ہے جا کر، بولو۔ جس کا جہاں پر آدمی سوچتا ہم یہاں گئے، ان کے پاس گئے، ان کے پاس گئے، ہاں غریبوں کے ادھر بھی گئے اور ان کے ادھر بھی گئے، سب جگہ دیکھ لیے، کہیں پسند نہیں آیا، اچانک وہ جگہ ان لوگ جو خود آ گئے گھر پر۔ جس کا جہاں سے اللہ نے لکھا ہے لیکن دیکھنے کا بھی تو حکم ہے کہ جا کر معلومات کرو، حاصل ساری چیزوں کا پتہ لگاؤ۔ دوسری چیز فرمایا خوبصورتی، تاکہ یہ ایک دوسرے کو طعن نہ کرے، یہ اس کو طعن کرے، وہ اس کو طعن کرے، اور کچھ دن کے بعد یہ طعنہ زنی میں جو ہے گھر کے اندر برائی پیدا ہو، خرابی پیدا ہو اور نوبت طلاق تک پہنچ جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے فرمایا خوبصورتی۔ تیسری چیز فرمایا اللہ کے نبی نے خاندان دیکھو، خاندان، حسب نسب دیکھو۔ تیسری چیز خاندان دیکھو، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک برائی چل رہی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ خان ہے، یہ قریشی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اچھا یہ وہ ہے، کوئی چھوٹی جات ہے جو غیروں میں تھی وہ ہمارے اندر آ گئی۔ ہم غیروں کی کوئی چیز کو نہیں چھوڑتے، اس کو بہت خوبی کے ساتھ لیتے، اور اپنی کوئی چیز جو ہے نا برے طور پر بھی ان تک نہیں پہنچاتے، اسلام کی تعلیم ان تک نہیں پہنچاتے، کیونکہ جب ان کی چیزیں ہم میں آ گئی ہیں تو اب اسلام پہنچے گا کیسے وہاں تک؟ کون سا ہمارا عمل اسلام والا ہے جو پہنچ جائے؟ ان کی چیزوں کو ہم نے لے لی، سمجھے؟ تو تیسری چیز فرمایا کہ ایک تو حسب نسب دیکھو، خاندان کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر خاندان برابر ہوگا تو کوئی ایک دوسرے کو طعنہ نہیں دے، اور اگر خاندان میں تھوڑا اونچ نیچ ہو تو یہ خاندان کا جھگڑا چلے گا۔ کائے کا جھگڑا چلے گا؟ یہ لڑائی خاندان کی رہے گی، اور خاندان کی لڑائی میں نوبت وہاں تک پہنچ جائے گی کہ آدمی کو جو ہے ایک دوسرے سے جدا ہونا پڑے گا۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مالداری دے، مالداری دے۔ غربت دیکھو گے، غریب کو دیکھو گے، اور تم مالدار ہو تو ظاہر سی بات ہے تم اپنے مال کا روب جماؤ گے،
لڑکا ہے مالدار، لڑکی ہے غریب، تو یہ جو ہے اس کو تانا دے گا، اور لڑکی اگر مالدار ہے اور لڑکا غریب ہے تو پھر تو پوچھو مت، پھر تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ معلوم ہے نا کتنی جہالت ہوتی ہے عورتوں میں، عورتوں کی جہالت تو بہت مشہور ہے، کم عقل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورتیں تو کم عقل ہوتی ہے، ان میں عقلیں کم ہوتی ہے، سمجھ کم ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ چار چیز دیکھنا چاہیے۔ تو ہم نے جو ہے چار چیز میں سے ایک چیز کو تو بالکل کٹ کر دیا، ایک چیز کو، دینداری کو بالکل کٹ کر دیا۔ اب ہمیں چاہیے کیسا مال والا چاہیے، کیسا چاہیے؟ ہاں، جس کے پاس جتنا مال اتنا جو ہے ہمارا غلہ بھرے گا، جس کے پاس جتنا مال۔ ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے نمونہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور یہ برائی ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، ہمارے معاشرے میں یہ برائی چل رہی ہے۔ اس کے لیے آپ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہیں۔ ہاں، نکاح ہو گیا اور آپ آئے، دوسرے روز جب دیکھے تو آپ نے فرمایا، کیونکہ تھوڑا بہت چمک دھمک تو لگے رہتی ہے نا چہرے پر، آپ نے دیکھا کہ عبد الرحمن نکاح کیے ہو؟ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہاں، اللہ کے نبی نکاح کر لیا۔ ہمارے یہاں نکاح ہوگا، شادی ہوگی، بیاہ ہوگا تو پورے علاقے میں نہیں پورے ضلع میں خبر ہوتی ہے۔ ایسا جو ہے ناچتے ہیں ہم کہ پورے ضلع کے اندر خبر ہو جاتی ہے کہ ہاں فلاں جگہ فلاں کے گھر میں کیا ہے۔ ہاں، یہ حال ہوتا ہے۔ ارے آدمی مر رہا ہے تو مرنے کے بعد جو ہے لوگوں کو خبر ہو رہی ہے۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی دوست ہے، ہاں، ان کے ابا کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد جو ہے 4 روز کے بعد جو ہے ان کا تیجا یا 40واں 10واں رکھے تھے، باقاعدہ جو ہے اس کے لیے ہال بک کیا گیا۔ ہاں، صبح سے جو ہے دعوت دی جا رہی ہے، بھائی بکرا لائے ہیں، بکرا کاٹیں گے، بکرے کے گوشت کا سالن رہے گا، کیا رہے گا؟ ہاں، تازی بات ہے۔ تو سوچو نا کہ کتنی خرابی ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی ہے۔ تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کیا؟ ایک دم سادگی کے ساتھ کیا، اور ہم نے اس کے اندر خرافات کو، بدعات کو اور نئی نئی چیزوں کو لا کر ہماری بہن بیٹیوں کو غلط کام پر مجبور کر دیا۔ ان کے اوپر ہم نے جہیز کے نام پر پیسے مانگ کر اور ان سے جو ہے نہ جانے کیا کیا چیز لے کر، اچھا جہیز کی اس میں جو شادی نکاح ہوتا ہے اس میں جب گاڑی ملتی ہے تو دولہا کتنا خوش ہوتا ہے، گاڑی لے کر اچھل رہا ہوتا ہے۔ ہاں، میوات میں تھے ہم لوگ، میوات کے اندر جو ہے ایک نکاح آیا مسجد میں، زوال کا وقت ہے اور نماز پڑھنے آ رہے۔ کون سی نماز پڑھنے آیا بھائی؟ فجر پڑھنے آیا؟ کیا پڑھنے آیا؟ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا میں کہا بھائی کیا کرنے آیا؟ نماز پڑھنے آیا۔ میں کہا اٹھ نکل مسجد سے باہر، یہ نماز کا ٹائم ہے، فجر کہاں پڑھا تو؟ فجر نہیں، سو رہے تھے۔ اچھا، برات یاد ہے اور فجر یاد نہیں ہے؟ برات یاد ہے اور فجر یاد نہیں ہے، اٹھائے نکلو، یہ ٹائم ہے۔ تم کو کسی نے ٹائم نہیں بتایا کہ کس وقت نماز پڑھی جاتی ہے، کس وقت نہیں پڑھی جاتی؟ اب ہم لوگوں میں ایک جہالت اور چل رہی ہے، زوال کے وقت میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے تو رات میں 12 بجے بھی زوال کا وقت بتاتے ہیں، رات میں زوال کے وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ زوال جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، سورج جب ایک دم برابری پر آ جاتا ہے اس کے بعد جب وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے نا تو اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں۔ رات میں کون سا سورج نکلتا ہے؟ رات میں بھی سورج نکلتا ہے۔ جہالت ہے۔ جب ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹیں گے تو جہالت ہی آئے گی۔ کیا آئے گی؟ جہالت آئے گی۔ تو اس لیے جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم نے اپنے اندر اور اپنے ملنے جلنے والوں کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے، اپنے گھر سے نہیں شروع کریں گے، تو یہ سوچو کہ ہماری آج کم بہن بیٹیاں جو ہے اپنی عزت کو نیلام کر رہی ہے۔ اگر ہم نے اس کو روکا نہیں تو کل کے روز جو ہے نا ہماری بہن بیٹیاں جو ہے نا ہر جگہ ہمیں ملیں گی۔
جن کی عزت جو ہے ہمارے صرف اسی بنیاد پر کہ ان سے پیسہ مانگنا ان کے پاس اتنا ہے نہیں، جب وہ دیں گی نہیں تو پھر زنا کا راستہ عام ہوگا، زنا کا راستہ عام ہوگا، اور ان کو زنا پر لانے والا کوئی اور نہیں، ہم رہیں گے۔ اس لیے جو ہے ہر کوئی یہ جو ہے ارادہ کرے، ہر کوئی جو ہے اپنے دل کے اندر جو ہے اس کا وعدہ کرے کہ ہم جو ہے اپنے معاشرے کے اندر سے، اور شروعات ہم اپنے گھر سے کریں گے، کہ اپنی شادی بیاہ کے اندر نہ کسی سے مانگیں گے اور نہ کسی کو دیں گے، نہ کسی سے جہیز کے نام پر مانگیں گے اور نہ کسی کو جہیز کے نام پر دیں گے۔ جب ہم اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنائیں گے تو اللہ پاک ایسے مانگنے والوں سے 1000 درجے بہتر جو ہے ہمارے گھر کے اندر رشتے کو جوڑے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کریں گے سب ایسا؟ کیا کریں گے؟ خوب مانگیں گے۔ ہاں، وہ شاعر کہتا ہے نا کہ عجیب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجیب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، اور مانگتا ہے دولہا خیرات دیکھیے، سمجھے؟ تو اس کے لیے جو ہے مانگیں گے نہیں، مانگیں گے نہیں، کرو گے سب ایسا انشاءاللہ؟ اپنے گھر سے سب جو ہے شروعات کریں گے۔ کہاں سے؟ اپنے گھر سے شروعات کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔